بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، استغفر اللہ کے بارے میں آج ہم بیان کریں گے۔ استغفر اللہ میں کتنی طاقت ہے، اس بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ استغفر اللہ کتنا پاورفل ہے، اس کی حقیقت کو بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ استغفر اللہ پڑھنے کے کیا فوائد ہیں اور کتنے راز اس کے اندر پوشیدہ ہیں۔ اس کی اہمیت اور فضیلت وہی لوگ جان سکتے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کو، اپنے ہر لمحے کو استغفر اللہ سے آباد و شاد کیا ہوگا۔ دوستو، جب بندے کے گناہ بڑھ جاتے ہیں اور اس کی کوئی نیکی ان گناہوں کا کفارہ بننے کو تیار نہیں ہوتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے انسان کو غم میں مبتلا کر دیتا ہے تاکہ وہ ان گناہوں کا کفارہ بن جائے، تاکہ ایسا انسان جیتے جی گناہوں کا بوجھ نہ اٹھائے، گناہوں کے بوجھ تلے نہ دبا رہے۔ اللہ پاک چاہتے ہیں کہ موت سے پہلے، میری ملاقات سے پہلے اپنی مخلوق کو ان کے اپنی جانوں پر کیے گئے ظلم یعنی گناہوں کو صاف اور معاف کر دوں۔ اللہ پاک تو ہر وقت ہر گھڑی ہمیں معاف کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو ہمیں معاف کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن دوستو ہم گناہ تو کیے جا رہے ہیں مگر توبہ نہیں کرتے، اپنے گناہوں سے معافی بھی نہیں مانگتے۔ دوستو اگر ہم اپنے گناہوں سے توبہ کر لیں، اپنے گناہوں سے معافی اور استغفار کر لیں تو جانتے ہو اللہ تعالیٰ ہمیں کیا کیا نعمتیں عطا فرمائے گا اور کون کون سی رحمتیں ہم پر نازل کرے گا۔ دوستو آج کی ہماری اس ویڈیو کا یہی موضوع ہے کہ جب ہم توبہ و استغفار کرتے ہیں تو اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کیا عطا فرماتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کو ذہنی سکون، شرح صدر، جسمانی راحت، اطمینان قلب اور متاع حسنہ حاصل ہو تو استغفر اللہ کو اپنا شعار بنا لیجئے۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ جسمانی طور پر مضبوط ہوں اور آپ کا جسم مصائب و آلام اور آفات و امراض سے محفوظ رہے تو استغفر اللہ کو اپنا شعار بنا لیں۔ دوستو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ حوادث زمانہ اور آزمائش و فتن سے معمون رہیں تو استغفر اللہ کو اپنا معمول بنا لیجئے۔ اس کی بہت زیادہ فضیلت بیان کی گئی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زمین موسلا دھار بارش سے سیراب ہو، اولاد صالح، مال حلال اور کشادہ رزق آپ کا مقدر ٹھہرے تو اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کیجیے۔ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کو رفع درجات، نیکیوں میں اضافہ اور برائیوں سے نجات نصیب ہو تو استغفر اللہ ہی آپ کا واحد سہارا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارکہ ہے، اس شخص کے لیے سعادت ہے جو اپنے اعمال نامے میں بہت سارا استغفار پاتا ہے۔ دوستو استغفر اللہ پڑھنے سے حکم الہی کی تکمیل ہوتی ہے۔ استغفر اللہ پڑھنے سے رزق میسر آتا ہے اور اس میں اضافہ بھی ہوتا ہے۔ استغفر اللہ پڑھنے والا جنت میں داخل ہوگا، کیونکہ استغفر اللہ پڑھنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں اور ہماری کی گئی خطائیں بھی مٹ جاتی ہیں۔ استغفر اللہ موت کے بعد انسان کے درجات کی بلندی کا سبب ہے۔ استغفر اللہ پڑھنے سے بلائیں ٹل جاتی ہیں۔ استغفر اللہ پڑھنے سے دل کو پاکیزگی حاصل ہوتی ہے۔ استغفر اللہ پڑھنے سے بے اولادوں کو اولاد اور بیماروں کو شفا ملتی ہے اور انسان اپنی جسمانی اور روحانی قوتوں سے بھرپور فائدہ اٹھاتا ہے۔ یہ اس بے بس آدمی کے لیے راہ کشادہ ہے جس کے لیے زمین تمام تر وسعتوں کے باوجود تنگ پڑ گئی ہو، وہ مایوس شخص جو اپنے آپ سے اکتا گیا ہو اور وہ پریشانی کے باعث تنگ دلی کا شکار رہتا ہو۔ استغفر اللہ اس کی مایوسی اور پریشانی دور کرے گا، اسے نئی زندگی عطا کرتا اور فراخ دلی سے آشنا کرتا ہے۔ استغفر اللہ ہر اس شخص کی گمشدہ متاع ہے جو سچی خوشی ڈھونڈتا پھرتا ہے لیکن اسے نہیں پاتا۔ دوستو استغفر اللہ ہر اس شخص کے لیے آسودہ حالی کی نوید ہے جو مالی طور پر تنگ دستی کا شکار رہتا ہے
وہ بے اولاد شخص جو اولاد کی تمنا کرتا ہے، استغفر اللہ کرنے سے اولاد بھی ملتی ہے۔ وہ مریض جو دیرینہ بیماری کا شکار ہو چکا ہے، وہ زندگی سے مایوس ہو گیا ہے، استغفر اللہ اس کے لیے شفا یابی اور تندرستی کا وسیلہ بھی ہے۔ دوستو، استغفر اللہ اس مریض کے لیے دعائے شافی ہے جو گناہوں کی بیماری میں مبتلا ہے۔ استغفر اللہ اس شخص کے لیے بھی سفینہ نجات ہے جو مصیبتوں کے غلیظ جوہر میں غوطے کھاتا ہے۔ استغفر اللہ اس خستہ حال آدمی کے لیے خوشحالی کا پیغام ہے جس کی کمر مصائب و مشکلات اور آفات و آلام نے توڑ ڈالی ہے۔ انسانی زندگی کے عام مصائب و مشکلات کا باعث ہی گناہ ہوتے ہیں، لیکن اس سلسلے کی دوسری اطمینان بخش بات یہ ہے کہ بہت تھوڑے گناہ ہیں جن کی وجہ سے ہم مصائب اور مشکلات کا شکار ہوتے ہیں۔ زیادہ تر گناہ تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہی معاف فرما دیتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور تمہیں جو بھی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ تمہارے اپنے ہی کرتوتوں کی وجہ سے پہنچتی ہے، اور بہت سی باتوں سے تو وہ درگزر ہی فرماتا ہے۔ اگر وہ تمہارے گناہوں کی پکڑ کرنے لگے تو زمین پر کوئی جاندار باقی نہ بچے۔ اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کو اس وجہ سے پکڑتا جو انہوں نے کمایا تو وہ اس زمین کی پشت پر چلنے والا کوئی بھی جاندار زندہ نہ چھوڑتا، لیکن وہ انہیں ایک مقررہ وقت تک ڈھیل دیتا ہے، پھر جب ان کا مقررہ وقت آ جائے تو وہی انہیں سزا بھی دے گا۔ یقیناً اللہ اپنے بندوں کو خوب دیکھنے اور جاننے والا ہے۔ اور ایک جگہ فرمایا، اگر اللہ لوگوں کے ظلم پر ان کا مواخذہ کرے تو اس زمین پر کوئی چھلنے پلنے والا باقی نہ چھوڑے۔ یوں ایسے لوگوں کی ایک بہت بڑی ضرورت یہ بھی ہے کہ ان کی خطائیں معاف کر دی جائیں، گناہوں کا بوجھ ان کے کندھوں سے اتار دیا جائے۔ بلکہ اگر یہ کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ زمین پر بسنے والے دونوں عاقل مخلوقیں یعنی جنوں انس کی سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ ان کے گناہ معاف کر دیے جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں مخلوقوں سے وعدہ کیا ہے کہ وہ ان کے گناہ معاف کر دے گا، بشرط یہ کہ وہ اس کے حضور پیش ہو کر گناہوں کی معافی مانگے۔ اگر گنہگار انسان اس سے معافی چاہیں گے تو وہ بہت رحمان ہے اور رحیم ہے، وہ بھی ان کو معاف کر کے ان کے گناہ بخش دے گا۔ یہ بھی فرمایا کہ تمہیں اچھے برے جیسے بھی حالات پیش آئیں وہ تمہارے اپنے ہی اعمال کا نتیجہ ہوتے ہیں۔ اگر تمہیں بہتر حالات پیش آتے ہیں تو خدا کا شکر ادا کرو، اور اگر برے حالات پیش آتے ہیں تو خود کو ملامت کرو، کیونکہ قصوروار خود ہی ہو، کیونکہ یہ تمہاری خطاؤں کا نتیجہ ہے۔ حدیث سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ آدمی کو اگر برے حالات اور مشکلات سے واسطہ پڑے تو اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لینی چاہیے اور کثرت سے استغفار کرنا چاہیے، اور یہ کہ تم اپنے رب سے معافی چاہو اور اس کی طرف پلٹ آؤ تو وہ ایک مدت خاص تک تم کو اچھا سامان زندگی دے گا۔ اللہ تعالیٰ سورہ ہود میں فرماتے ہیں، اپنے رب سے معافی چاہو پھر اس کی طرف پلٹو، وہ تم پر آسمان کے دہانے کھول دے گا اور تمہاری موجود قوت پر مزید قوت کا اضافہ کر دے گا۔ فرمایا، میں نے کہا اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ بڑا معاف کرنے والا ہے، وہ تم پر آسمان سے خوب بارشیں برسائے گا، تمہیں مال و زر اور اولاد سے نواز دے گا، تمہارے لیے باغ پیدا کرے گا اور تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا۔ دوستو، آج کی ویڈیو سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں استغفار کرنا چاہیے، اپنے کیے ہوئے گناہوں کی اللہ تعالیٰ سے ہر وقت معافی طلب کرنی چاہیے۔ دوستو، امید کرتی ہوں آپ کو آج کی میری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو پلیز ویڈیو کو لائک کر کے میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اللہ حافظ۔